اب دیکھیے کہ جب انسان کوشش کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیز ہیلپ کرتی ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں. ویسے صدقہ کرنا تکلیف دہ لگتا تو صدقہ کرے، روزہ رکھنا مشکل لگتا تو روزہ رکھیں. اور خصوصاً یہ جو ہر ماہ میں 3 روزے ہیں، یہ انسان کے سینے کی بہت سی برائیاں، سینے میں دل ہے اور دل کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے میں معاون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے ایسے ہیں گویا سارے زمانے کے روزے، ہمیشہ روزے سے آپ. اس کے 2 معنی ہو سکتے، ایک تو ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی سارے زمانے کے روزے، اور ایک یہ ہے کہ روزہ تو ہر چیز میں ہی ہے نا، ہر برائی کا روزہ ہے. تو سارے زمانے کے روزے، یعنی ان روزوں کا شخصیت پر ایک ایسا اثر پڑے گا کہ اور بہت سی چیزوں سے، برائیوں سے انسان بچ جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام یعنی 13، 14 اور 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. جو وحر کا لفظ ہے نا، یہ صرف کینہ نہیں ہے، سینے کے اندر جو کینے کی قسم کی اور خرابیاں ہیں ان سب کا علاج ہے، یعنی تزکیہ کا ذریعہ ہے بیسیکلی اگر آپ کہیں تو. ان حدیثوں کو جتنی بھی ہیں یہ سب صحیح احادیث، ان کو ایک پوسٹر کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا. آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے اس کو لگا لیجئے کہیں، کیونکہ جب انسان اپنی کچھ بری عادتوں سے پریشان ہوتا ہے اور ان کا علاج چاہتا ہے، اور وہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، تو ویسے بھول جاتے ہیں. اگر سامنے کہیں لگا ہوا ہو، مثلا کچن میں ہی لگا ہوا ہو، یا آپ کی جو ویکلی روٹین انشاءاللہ آپ بنائیں گے، لکھیں گے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیوں سے نجات ہوگی. کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا. جب ہم کسی بھی برائی کھڈے میں بار بار جا گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے مسلز ویک ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے اور پھر جا گرتے ہیں اس میں، پھر لڑک جاتے ہیں، پھر امبیلنس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اندر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اندر ول پار رکھنی پڑے گی، اور وہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے آتی. اللہ کی مدد توفیق کس کے لیے آتی؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے کس سے؟ محسنوں سے. تو کیا ہم محسن ہیں؟ محسن کا مطلب صرف کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا نہیں ہے، وہ ہے ایک احسان، نیکی، صدقہ، لیکن یہ علاج جو بتائے گئے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اس میں اگر اکیلے کرنا مشکل ہو تو اپنے ایسے دوستوں کا، ایسے رشتہ داروں کا، ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنا لیجئے جو آپ کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق نہ کرے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں، شیطان ان کو خوبصورت بناتا ہے، پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کو پتا ہوتا ہے ہم کیا کیا خرابی کر رہے ہیں، ان کو ہمارے اندر کی بھی بہت سی برائیاں پتا ہوتی ہیں، لیکن وہ دوست ہی کیا کہ جو ہماری برائی ہمیں نہ بتائے. تو ایک دوسرے سے پوچھنے کی ایکسرسائز آپ کو کرائی گئی تھی، اور پھر وہ دوستی بھی قیامت کے دن دشمنی میں بدلے گی جس میں وتواصوا بالحق نہیں. تو وتواصوا بالحق ضروری ہے، ریمائنڈر ضروری ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا. یا تو انسان پھر اس کا دوست رہے گا یا پھر دوستی چھوٹ جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا پھر کہ انسان ایک اچھا اور دوسرا برا اور پھر دوستی بھی باقی رہے. جی ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا روزے کے بارے میں کہ جب انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے تو باڈی میں نا گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے. تو جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے تو وہ ٹھیک ہے مگر جوانوں کے لیے برا ہے کیونکہ وہ ایج جلدی کریں گے، بڑھاپا جلدی آئے گا ان کے لیے، باڈی جلدی سے کمزور ہوگی. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزے رکھیں. دس واز اے ریسرچ آرٹیکل دیٹ آئی ریڈ آن BBC. تو اس میں کہا تھا کہ فاسٹ ریگولرلی تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مینٹیننس موڈ پہ چلی جائے، تاکہ آپ جوان اور ہیلتھی لانگر رہیں، زیادہ عرصہ جوان رہیں گے.
تو اس کا دیکھا جائے تو فزیکل باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اسپرچولی بھی افیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، اسی لیے تاکہ لعلکم تتقون. تو دونوں فائدے ہیں اس کے. صحیح. چلیے آگے چلیں، کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ سبجیکٹ مکمل ہو سکے. تو نیکسٹ چیپٹر جسمانی صحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری زندگی کس کے لیے ہے؟ کوئی اور اس میں شریک نہیں. میرا اپنا نفس بھی اس میں شریک نہیں، کیونکہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت. انا اول المسلمین، فرما بردار بننا ہے. تبھی میری زندگی میرے رب کے لیے ہوگی. تو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے کرنا ہے. رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کب بہتر ہو سکتی ہے؟ جب صحت ہوگی، جسمانی صحت، روحانی صحت، ذہنی صحت، جذباتی صحت، معاشرتی تعلقات کی بہتری. جسمانی صحت بھی ہم نے کیوں اختیار کرنی؟ تاکہ ہم دوڑ سکیں اللہ کے رستے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مال اور اولاد سے زیادہ کیا بہتر ہے؟ علم اور جسم. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورۃ البقرہ 247. ان کے نبی سموئیل نے کہا، سورۃ البقرہ میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے اس طالوت کو تم پر چن لیا ہے، تمہارا لیڈر بنایا ہے، اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی. تو جسمانی قوت اور جسمانی صحت کام کرنے کے لیے، عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم اس کو زینت بخشتا ہے، رونق بخشتا ہے، وہ رستہ دیتا ہے پھر اس قوت کو چینلائز کرنے میں. حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے. مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت یاس کا نمونہ ہوتی، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں محو پرواز ہوتا ہے. جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے. یعنی رسک لیتا ہے، لائف میں آگے بڑھتا ہے. آرام دہ زندگی اور صرف عیش و عشرت کا متلاشی نہیں ہوتا بلکہ کام کرنے کے لیے دوڑتا ہے. اب یہ چاہے گھوڑے کی باغ ہو یا گاڑی کا اسٹیئرنگ ہو یا کوئی بھی چیز جس پر آپ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں ہر رسک لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، جو بھی جس کو میسر ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، رضامندی کی تلاش، موافقت کی کوشش، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ صفائی. ابتدائی دور کی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ المدثر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو. گویا اسلام کا پہلا سبق ہے صفائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے. جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرنا، دن میں 5 بار وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں اور داڑھی کا خلال وغیرہ، اور اس کے علاوہ دن میں مختلف کام کرتے وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنا. کیونکہ بعض اوقات لوگ کچن کا کاؤنٹر صاف کرتے اور پتہ ہے کاؤنٹر گندا ہے، مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے رات کو کاکروچ بھی پھر گیا ہو، چوہا بھی کہیں آیا ہو. اسی کپڑے سے کاؤنٹر صاف کریں گے، ہاتھ دھوئے بغیر آٹا گوندنے لگیں گے.
اس چیز کی بعض اوقات سینس ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، بھئی ان کو دھو لو اب. یا جلدی سے کوئی برتن دھوئیں گے، اسپنج کو ایسے ہی گندا پھینک دیں گے، پھر اس میں خوب بیکٹیریا پلتے رہیں گے، پھر دوبارہ اسی سے گلاس دھو لیں گے، پھر اس میں پانی پی لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور پھل وغیرہ کو ہاتھ لگا لیں گے، فریج کھول لیں گے. اب گندے ہاتھ سے جب آپ نے فریج کھولا اور پھر وہ گندگی کس پہ جا لگی؟ فریج کے ہینڈل پہ، اور پھر ہینڈل کھولنے کے بعد اسی سے ہی ہم اندر سے چیز نکال رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ بہت ساری چیزیں بیسک کامن سینس کی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ باشعور انسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹریننگز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اندر سے اس کا ضمیر بولتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے کہ یہ گندا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تو صفائی میں صرف جسم کی صفائی نہیں، آپ کے ماحول کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ماحول صاف نہیں ہوگا، آپ کے کام کرنے کا طریقہ صاف نہیں ہوگا، تو آپ کبھی بھی صاف نہیں رہ سکتے اور بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال مڑنا، نمبر 3 بغل کے بال اکھیڑنا، یعنی وہاں مڑنے کی بات ہے یا اکھیڑنے کی بات ہے. نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 مونچھیں کاٹنا یعنی کتروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، یعنی یہ روایت 5 کی ہے اور دوسری 10 کی. 10 کی صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح بخاری کی تھی. مونچھیں کترانا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، یعنی ناک صرف اوپر سامنے نہیں بلکہ پیچھے تک صاف کرنا. ناخن کاٹنا، ہاتھ پاؤں دونوں کی. جوڑوں کا دھونا، براجم کا لفظ آتا ہے عربی میں. براجم ان حصوں کو کہتے ہیں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان حصوں میں جھریاں وغیرہ پڑ جاتی، ان جھریوں کے اندر بھی میل پس جاتی. تو ہاتھ دھوتے وقت خاص طور پر اس طریقے سے دھونا کہ ان کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ رہ جائے. جوڑوں کا دھونا. بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مڑنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا، یہ سارے فطرت کے خصال ہیں، یعنی انسان کے اندر ڈال دیے گئے. خود ہی اس کی طبیعت ان چیزوں سے گھن کھاتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں گندگی. اور دیکھیے کہ اگر جو لوگ اپنے جسم کے بال یا زائد بال صاف نہیں کرتے تو بہت سی گندگی وہاں جا کے پھنس جاتی ہے، باقی جسم سے نہاتے ہوئے بھی یا ویسے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسمیل سڑان پیدا ہو جاتی ہے، وہ گندگی کپڑوں کو لگتی ہے، وہ کپڑے پھر مزید بیماریوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں ہمارے لیے مونچھیں کترانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. 6 weeks 40 days سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس صفائی کو. اب انشاءاللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک مختلف اعضاء کے بارے میں جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں ملتی ہیں ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے سر کی صفائی، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ان کی عزت کرنا. ابھی آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں کہ آپ نے صفائی کے ضمن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اور پھر اپنے لیے مقرر کر لیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے. ڈیلی کرنے والے کام کون سے ہیں، ویکلی کرنے والے کون سے ہیں، منتھلی کرنے والے کون سے ہیں، اور ان کے لیے ٹائم بلاک کر دیں. اپنے کیلنڈر کے اندر ٹائم بلاک کر دیں کہ فلاں کام فلاں دن فلاں ٹائم پر کرنا ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ مس نہیں کریں گے آپ. مثلا نیا سال شروع ہونے والا ہے اور سال کے جیسے 12 مہینوں کے بعض اوقات کیلنڈرز میں الگ الگ وہ چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لکھنے کا بھی ہوتا ہے کئی کیلنڈرز میں. اگر لکھنے کا نہیں بھی تو آپ انسرکل بھی کر سکتے ہیں ڈفرنٹ کلر کے پین کے ساتھ. مثلا کہیں ریڈ کر دیں اور سائڈ پہ لکھ لیں کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے، کہیں بلو کر دیں، کہیں گرین کر دیں، جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن اپنے لیے آپ گول خود مقرر کر لیں. حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ مرد ہو یا عورتیں؟ مجھے تو لگتا ہے میرے خیالات ہی بکھرے ہوئے ہیں. بال بکھرے ہیں تو خیالات اور حالات سب بکھرے ہوئے. جی، بکھرے ہوئے بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے، اور
کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی. پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی. بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل، وہ دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الشعر، بالوں کی عزت کرو، یعنی ان کی کیئر کرو، ان کا خیال رکھو. اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کنگھی کریں گے یا دھوئیں گے یا صاف ستھرا ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ ان کی تکریم کرے، عزت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہترین آدمی ہے اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی سے اونچا کر لیا. یعنی اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً ایکشن میں آ گئی. وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ ابھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. پھر ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے، یعنی لازمی طور پر، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے. یہ میکسیمم لمٹ مقرر کر دی گئی، اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہائیں. دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا آمیزہ لگانا. آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے صابن اور بہت سی چیزیں، لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں، ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی. تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح کی چیز یعنی ایک قسم کی خوشبو منگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے، یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے. ایک عرصے تک جب شیمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے، چمبیلی کا اور اس طرح مختلف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے، یعنی اوور آل بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں، اور کہ یہ مصنون عمل ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو صرف عادتاً کرتے ہیں. ٹھیک ہے عادتاً بھی آپ کرتے رہیں، لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کریں کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں. اگر حالت احرام میں بھی ہو تو بھی بالوں کی حفاظت کرنا، ان میں کنگھی کرنا، ضرورت پڑنے پر انہیں دھونا جائز ہے، لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور کاٹا نہیں جائے گا. بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے سر کے بال جمائے ہوئے تھے، یعنی خوشبو کے ساتھ، یا تلبید اس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا آپ نے. حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے، تیل لگانے، ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے. ٹھیک ہے، جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے تیل لگایا ہوا تھا بالوں کو، کنگھی کی ہوئی تھی اور پراپر ڈریس اپ ہو کر نکلے تھے. پھر ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے احرام باندھا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی. آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو، کنگھی کر لو، حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو. حالت احرام میں حضرت عائشہ کو کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ کنگھی کر لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں کنگھی کی جا سکتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کھینچ کھینچ کے نہ کرے کہ بال توڑنا شروع کر دیں. بعض لوگ اپنے بالوں کی عزت نہیں کرتے، وہ اس بری طرح کھینچتے ہیں بالوں کو اور ایسے مار مار کے کنگھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بال بناتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بالوں کی تکریم کرنا ضروری ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں کنگھی کرتی تھیں.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی، انہوں نے اپنے سر کے بال گوند سے چپکا رکھے تھے. اب تو جیل ملتی ہے نا، اور یہ ضماد انہوں نے احرام سے پہلے ہی چپکا رکھا تھا. پھر وہ غسل کرتی تو ضماد ان کے اوپر ہی ہوتا، یعنی وہ جس طرح کی گوند لگی ہوئی تھی وہ چپکا ہوا تھا. جب انہیں پسینہ آتا تو وہ غسل کر لیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صفائی کا اہتمام اور اپنے بالوں کی حالت کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام حالت احرام میں بھی، اور یعنی ہر حال میں. حالت احرام میں کئی پابندیاں ہوتی ہیں نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صفائی اور اس سلیقے کی اس حالت میں بھی پابندی نہیں ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. بالوں میں تیل لگانا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے تھے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے. اب بعض لوگ سپرے کرتے ہیں نا بالوں میں پہلے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ تاکہ کنگھی آسان ہو جائے، کیونکہ گیلے بالوں میں کنگھا آسان گزرتے، سوکھے ہوتے ہیں تو ٹوٹتے زیادہ ہیں. تو وہ اپنی داڑھی اس کو پہلے گیلا کر لیتے پھر اس کو کنگھی کرتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سر مبارک میں تیل لگاتے تو سفیدی دکھائی نہ دیتی تھی، اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ کے سر مبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دیتی تھی، چند بال سفید دکھائی دیتے تھے. جب تیل لگ جاتا تو وہ بھی چھپ جاتے تھے. بالوں کو جوؤں سے صاف رکھنا. اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی، پھر آپ سو گئے. جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بعض اوقات دوسروں کی اڑ کے انہیں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جوؤں کی وجہ سے سر منڈوانے کا حکم دیا. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے، میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا اپنا سر منڈالو. البتہ بالوں کو سنوارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگھی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیرتے رہنا اور سنوارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیا سیکھنے کی چیز سیکھی آپ نے اس سے اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3 کام اس میں سے لکھ لیجیے، پھر کل مجھے بتائیے کہ سر کے بالوں کے بارے میں اور سر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. بیک کامنگ کرتے ہیں، سراسر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا بالوں کو الجھا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کو کھولنا ہی عذاب ہو جاتا ہے. دلہنوں کو تو خواہ اس عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے ان کو بتایا کہ کھلے بالوں والے لوگ یا لڑکیاں زیادہ غصہ کرتی ہیں یا زیادہ، وہ آبزرویشن تھی، پھر اس کے بعد کچھ اور مزید ریسرچ اس پہ انشاءاللہ مزید آپ دیکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.